मजमून नंबर 17 हमारंग। जिन लोगों को इस दुनिया में रहकर ज्ञान, नरवान या अरफान हासिल हुआ, उन लोगों के हालात या उन पर गुजरने वाले वाक़यात का बागौर मुताला किया जाए तो मालूम होगा कि हर एक पर अलग अलग कैफियत मुरतब हुई। लोग अलग अलग तजर्बात से गुजरे और नतीजा तकरीबन यकसा था कि उसकी ज़ात की पहचान इंसान के बस से बाहर है। जिन लोगों को उसकी मुआरफत हुई, उन्होंने यही ऐलान फरमाया कि हक़ मुआरफत अदा करना इंसान के बस की बात नहीं। एक का तरीका दूसरे के तरीके से मुख्तलिफ होने के बावजूद एक की दरियाफ्त दूसरे की दरियाफ्त के बराबर होना एक बड़ी अजब बात है। कहते हैं कि एक बुज़ुर्ग दरिया के अंदर पानी में रहकर कई साल तक तलावते कलाम पाक करते रहे। आखिर एक दिन सरशार होकर बाहर निकले और अपने चाहने वालों के पास जाकर ऐलान किया कि अगर मुझे मालूम होता कि अल्लाह की पहचान इतनी आसान बात है तो हम पानी में इतने साल क्यों खड़े रहते। एक बेबाक तालिब ने बढ़कर कहा, या शेख, आपकी हर बात सही, आपकी हर बात बरहक। अब आप कम अज कम हमें तो वो राज बता दें ताकि हम पानी में खड़े रहने की सोबत से बच सकें। वो शेख मुस्कुराए और कहा, मैं इतने साल की इबादत का हासिल तुम्हें एक सेकंड में कैसे दे दूं। अब नतीजा साफ है कि जो कुछ हासिल हुआ वो रियाजत के नतीजे से हुआ, और अगर रियाजत के नतीजे से हुआ तो ये क्यों कहा गया कि अगर मुझे मालूम होता कि अल्लाह ये है तो इतने साल ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी। बस यही राज है। जो मिलता है वो बहुत आसान बात है, मगर ये आसान बात बड़ी मुश्किलात से हासिल होती है। इबादतें और उनका तकद्दुस, उनकी अहमियत अपनी जगह, लेकिन किसी इंसान का दिल राज़ी करना ये सब अहमियतों से ज़्यादा अहम है। एक इंसान के पास कुछ नहीं, उसका दामने अमल खाली है, बस सिर्फ उसके पास माँ की दुआ है, नतीजा हक शिनासी है। ऐसा क्यों है? ये मालिक के काम है। किसी को मालत दौलत में अरफान नसीब हुआ, किसी को गरीबी बर्दाश्त करने की वजह से अपने करीब कर दिया गया। कुछ लोग सिर्फ सफ़र में रहे और झूठे लोगों की आकबत देखते रहे। उन खंडरात को देखने से जो हैबत तारी हुई, उसमें हक आगही हासिल हो गई। कुछ लोग कोई नेकी ना कर सके, लेकिन जहाद इस्लाम में उनको शहादत नसीब हो गई। अब शहीद को जो मुकाम यस्सर हुआ वो मौत से आज़ादी है, अल्लाह का कुर्ब है हमेशा हमेशा के लिए, और अल्लाह का हुक्म है कि उनको मुर्दा ना कहो, वो तो ज़िंदा है। कुछ लोग मुसलसल अस्तगराक में रहे और अस्तगराक में उन्हें हक शनासी अता कर दी गई। किसी को तन्हाइयों में गोहरे मुराद मिला, किसी को महफिलों में राज मिला, किसी ने कवाली में पाया, किसी ने महफिल ज़िक्र में हासिल किया, किसी को दुआ नसीब हुई, कोई हसरतों में सरशार कर दिया गया, किसी को मुशाहिदे में, किसी को मुजाहिदे में। गर्ज ये कि उसके जलवे हमारंग हैं, और जलवों के हसूल का सिलसिला भी इसी तरह हमारंग है। इंसान खलूस के साथ दीन के फ़राइज़ का ख्याल रखते हुए अगर उसकी राह पर गामज़न हो जाए तो किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी सूरत में उस बेसूरत का जलवा मिल जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का कौल है कि अगर चमगादड़ की ज़िंदगी पर ही गौर किया जाए तो अरफान हकीकत मुमकिन ही नहीं, आसान भी हो सकता है। हमारे मर्तबे और हमारा गरूर और लालच और कीना और बुग़्ज़ और गुस्सा और नफ्स परस्ती और नुमाइश और आलाइश ही हमारे रास्ते की रुकावटें हैं। ये दुनिया इस दुनिया के लिए बड़ी अहमियत रखती है। हम सिर्फ इस बात के जवाबदा हैं जिससे हम गुजर रहे हैं। हम आसमान के सितारों की चालों के बारे में कभी जवाबदा नहीं बनाए जाएंगे। हमसे पूछा जाएगा हमारे अमाल के बारे में, हमसे पूछा जाएगा हमारे मामलात के बारे में, हमसे पूछा जाएगा उन अमानतों के बारे में जिनके हम अमीन थे, हमसे पूछा जाएगा उन हकूक़ के बारे में जो हमने अदा करना है, उन फ़राइज़ के बारे में जो हमें अदा करना चाहिए थे। हमसे इसी हद में सवाल होंगे जो हमारी हद थी। एक अपाहिज इंसान से ये नहीं पूछा जाएगा कि उसके दौड़ने की रफ्तार क्या थी। साहिबाने दिल से दिल की बात होगी, साहिबाने फ़िक्र से फ़िक्र की बात होगी। जिस आदमी को कलम की ताकत अता की गई उससे ये पूछा जाएगा कि उसने अपनी तहरीर किस सिमत में इस्तेमाल की। अल्फाज की नशिस्त व बर्खास्त इतनी अहम नहीं जितने अल्फाज के मुद्दा और मायने। तहरीर गोयाई की तरह एक अजीम अतिया है कुदरत का, और उसके बारे में पूछा जाएगा। किताबों में लोगों को नफसानी आरजुओं के बारे में ब्रांगेख्त करने वाले मुसन्निफीन जवाबदा होंगे, और फिर उन्हें अफसोस होगा कि उन्होंने तकद्दुस अल्फाज को पामाल किया और हुर्मत तहरीर को कायम ना रखा। अल्फाज से गुमराह करने वाले अजाब के मुस्तहिक करार दिए जाएंगे,
وہ لوگ جو لذت خطابت میں آ کر لوگوں کو غلط راہ پر ڈال دیتے ہیں، اپنے لیے مصیبت مرتب کر رہے ہیں۔ اسی طرح سرمایہ دار اپنے مال کو جمع کرنے میں اور اسے گننے میں وقت گزار کر اپنے لیے جو بربادی لکھ رہے ہیں وہ آخرت میں ظاہر ہو کر رہے گی۔ دوسروں کا حق غصب کرنے والے، خواہ دنیا میں ان کا کوئی گواہ نہ ہو، آخرت میں ظاہر کر دیے جائیں گے۔ آخرت ہوتا ہی وہ وقت ہے جب چھپا ہوا ظاہر ہو جائے، اور وہ وقت بہت دور نہیں۔ ایک آشنا کو دوسرے آشنا سے آشنائی حاصل ہونا ضروری بھی نہیں۔ ایک صاحب تعلق کو دوسرے صاحب تعلق کے ساتھ تعلق حاصل ہونا لازمی نہیں۔ ایک صاحب اسرار کا دوسرے صاحب اسرار سے ہمراز ہونا قطعاً ضروری نہیں، کیونکہ اس کے جلوے ہمہ رنگ ہیں اور یہ سارا رنگ اسی کے رنگ سے ہے، اور وہ جلوائے حفت رنگ بے رنگ جلووں میں بھی نمایاں ہے۔ کسی کو کسی کی خبر نہ ہونے کے باوجود سارے ہی باخبر ہو سکتے ہیں، اور یہ بات ذرا مشکل بات ہے۔ اگر ہم تاریخی عالم پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ایک پیغمبر کی زندگی دوسرے پیغمبر کی زندگی سے مختلف بھی رہی ہے۔ کہیں کوئی صاحب تعلق لوہے کا کام کرتا ہے اور کسی کو گلہ بانی کا شوق ہوا، کسی کو طب اور حکمت عطا ہوئی اور کسی کو بیماری کا تحفہ ملا، کسی نے ساری زندگی میں بہت مختصر بیان دیا اور کسی نے فصاحت کے جلوے دکھائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ ملی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ اسی کا ڈر ہے۔ حالانکہ ان 7 پردوں میں بند کباڑوں کے پیچھے ترغیب گناہ کی موجودگی میں گناہ مشکل کام نہیں، لیکن اس اللہ پر بھروسہ ہے جو پردوں میں دیکھتا ہے، جو خاموشی کی زبان سنتا ہے، جو دور رہ کر بھی قریب ہوتا ہے، جو ادراک سے پرے ہو کر شاہرگ سے قریب ہے۔ یہی نبی کی شان تھی اور یہی نبی کا عمل ہوا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ ہر صاحب تعلق کو الگ الگ زندگی کیوں عطا ہوئی؟ یہ اس لیے کہ راز کے مطلق نے انسانوں کو حصول رزق کے لیے الگ الگ پیشوں میں رکھا۔ جہاں دولت سے نقصان پہنچنے کا امکان تھا، وہاں امیروں کو ضرورت سے زیادہ پیسہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ جہاں قومیں تلاشی معاش میں گمراہ ہونے لگی، ان کو پیغمبر عطا کیے گئے، انہوں نے ان کی صف بندی کی، انہیں ہدایت کے قریب لانے کی کوشش کی۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد مسلمانوں پر مراحل آسان کر دیے گئے کہ وہ شریعت کی پابندی کریں، معاملات کی اصلاح کریں اور ایک جامع تنظیم کے ماتحت امور مملکت چلائیں، جذبہ جہاد زندہ رکھیں۔ حکمرانوں کو حکومت امانت کے طور پر عطا کی گئی۔ یہ کسی کی ذاتی طاقت کے لیے نہیں، یہ غریبوں کی سہولت کے لیے ہے۔ غریبوں کے حقوق ادا کریں اور ان حقوق کی نگہداشت کریں۔ حاکم امین ہوتا ہے اور محکوم اطاعتشیار۔ دونوں خدا کے قریب ہیں، بشرط یہ کہ دونوں خدا کے قریب ہوں۔ اگر غریبی سکون میں نہیں اور غریبی کے باوجود غریب پر یقین کی دولت نازل نہیں ہوتی تو وہ غریبی عذاب ہے۔ دنیاوی مال بھی نہ ملا اور سکون قلب کی دولت بھی نہ ملی، خدا پر بھروسہ بھی کیا، اپنے مستقبل سے بھی مایوسی ہوئی، باغی غریب دوہرے عذاب میں ہوتا ہے۔ اس طرح وہ امیر جو دولت کو باعث افتخار سمجھتا ہے اس فرعون کی طرح ہے جس کو لائن کہا گیا۔ لوگوں کا رب بن بیٹھنا فرعونیت ہے، اور وہ لوگ جو لوگوں کے خیر خواہ بن جاتے ہیں اور ان کو دین سے دور لے جا کر بغاوت پر اکساتے ہیں، ان کے لیے بھی اچھی خبر نہیں ہے۔ اہمیت دولت اور حکومت میں نہیں، اہمیت ذات پات میں نہیں، اہمیت انگلش اور اردو تعلیم میں نہیں، اہمیت قبیلوں اور شاخوں میں نہیں، اہمیت رنگ و روپ میں نہیں، کالے گورے میں نہیں، اہمیت صرف اور صرف پرہیزگاری میں ہے۔ جو تقویٰ میں قریب وہ بہرحال قریب، امیر ہے تب قریب، قریب ہے تب قریب، حاکم ہے تو قریب، محکوم ہے تو قریب، بشرطے کہ تقویٰ ہو۔ اس لیے ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی آئے جو فقیر تھے اور سر پر تاج تھا، ایسے مہر معراج بھی آئے جن کے پاس یاد الہی تھی اور فاقہ تھا، ایسے لوگ بھی آئے جو اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ نثار کرتے رہے، جو اپنا قرض ادا کر کے گئے۔ ان لوگوں کا مقام بلند و بالا ہے۔ انہوں نے اپنے خون سے کربلائیں سیراب کی، انہوں نے قسم پرسیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سلام بھیجا۔ سلام تو وہ ہے کہ اے باد صبا، آج کھڑامہ کھڑامہ چلو، آج عرض حرم میں جاؤ اور زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس روزے پر سلام کہو جس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سلام کا یہ انداز بس انہی کا حصہ ہے۔ ان لوگوں کی قربانیاں حصول ولایت کے لیے نہیں تھی، وہ تسلیم و رضا کے لوگ تسلیم و رضا ہی کے لیے رہے اور تسلیم و رضا ہی کے لیے رخصت ہوئے۔ اس دنیا میں حق کا سفر کتنا آسان ہے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔
بس صرف حق کو باطل کا لباس نہیں پہنانا، اور جہاں حق بات کرنے کا وقت آ جائے وہاں حق بات کو چھپانا نہیں۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تمہارے بھائی کی ضرورت ہے، اسے دو، اور بھائی کو تکلیف میں چھوڑ کر راحت قدے آباد کرنے والے اندازہ لگائیں اس آدمی کی نادانیوں کا جو اپنے بھائیوں کو دوزخ میں پہنچا کر جنت میں جشن منانا چاہتا ہے۔ ایسی جنت سے تو بہتر تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کے پاس ہی رہتے یا انہیں اپنے پاس بلاتے۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر عذاب تو نہیں ڈالے گا، لیکن درجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر آدمی اس بات کا خیال رکھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا کوئی فرد پریشان نہ رہے۔ انسانوں کو خوش کرنے کی بجائے اپنے مولا کو خوش کیا جائے۔ صداقت فکر کا ہونا بہت ضروری ہے صداقت عمل کے لیے۔ ہر انسان اپنے اپنے ماحول میں صادق ہو جائے تو حق کا جلوہ صداقت کے روپ میں ہر طرف جلوہ گر ہو جائے گا۔ کچھ کمی ہم ہی میں ہے، ورنہ وہ جلوہ تو قدم قدم مظہر اور عیاں ہے۔ تکلیف دینا چھوڑ دو، بخش دو سب کو، اپنی بخشش طلب کرو، اس کو پانے کے ایک دن میں ہزاروں انداز ہو سکتے ہیں۔ عدم شرط ہے، توبہ کر لی جائے تو ایک اچھے وقت کا آغاز ہو سکتا ہے۔ عمر 100 کی گزری ہے، اب بقیہ کم از کم بیدار رہنے کی تمنا میں گزاری جائے۔ کہتے ہیں کہ اگر صرف باوضو ہو کر انسان سو رہے تو نیند کا عرصہ بھی عبادت گنا جائے گا۔ اس کی تلاش میں پہلا قدم ہی آخری قدم ہے۔ کعبے کا ایک نام انسان کی پیشانی بھی ہے، اور خدا کا ایک نام عاجز مسکین کا آنسو بھی ہے۔ بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی عبادتوں سے فوقیت لے جاتا ہے۔ اپنا خدا اپنی ایمانداری سے آپ حاصل کرو، اپنے مالک کو اپنی صداقت سے اپنے دل میں پاؤ۔ اس نے کہہ دیا کہ میں تمہاری سانسوں میں ہوں، تم جہاں ہو میں وہاں ہوں۔ اپنے آئینے میں جھانکو، یعنی اپنے دل میں جھانکو، میں وہاں ہوں گا۔ اور جس طرح آئینے کے سامنے جانے سے یہ معلوم ہوگا کہ جب ہم سامنے ہوں تو وہ عکس بن کر سامنے آ جاتا ہے، ہم آگے ہوں وہ آگے آ جاتا ہے، ہم پیچھے ہٹیں وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، ہم سامنے سے ہٹ جائیں تو وہ سامنے نہیں رہتا۔ اب یہاں یہ غور طلب بات ہے کہ جب ہم اس کے قریب ہوتے ہیں وہ اور قریب ہوتا ہے، ہم کیوں نہ اس کے قریب تر ہو جائیں۔ اس مقام پر ذاکر اور مذکور ذکر میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، دونوں قریب اور دونوں جدا، وہ کہاں اور ہم کہاں۔ یہی مقام ہے اس کو پانے کا۔ اس کی یاد میں اپنے آپ کو بھول جاؤ، اس کی تلاش میں ارد گرد سے بے نیاز ہو جاؤ، اس کے حصول کی راہ میں کسی دشواری کو دشوار نہ کہو۔ وہ دور ہے لیکن وہ بڑا قریب ہے، بس ایسے ہی جیسے سورج، وہ بہت دور ہے لیکن دھوپ ہمارے بہت قریب ہے۔ اس کا جلوہ ہی تو درکار ہے۔ ذات سے ذات کا وصال امکان سے باہر ہے، جلوے سے تلاش کا وصال ہو سکتا ہے۔ تم تلاش بنتے جاؤ، جلوہ خود ہی حاصل تلاش بن جائے گا۔